بسم الله الرحمن الرحيم. ثم المردود وموجب الرد إما يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. پھر مردود اور رد کا مقتضا یہ ہے کہ یا تو وہ اسناد میں سند میں سقط کی وجہ سے ہوگا یا راوی میں طعن کی وجہ سے. وجوہ طعن کے اختلاف کے مطابق عام ہے اس سے کہ وہ ایسے امر سے ہو، ایسے امر کی وجہ سے ہو جو لوٹے راوی کے دیانت یعنی عدالت کی طرف یا اس کے ضبط اور حفظ کی طرف. دراصل یہاں سے ایک نیا بیان شروع ہوا ہے کہ حدیث کی باعتبار قبول رد دو قسمیں بیان کی گئی تھی، حدیث مقبول، حدیث مردود. حدیث مردود کا بیان مکمل ہو گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث مقبول کی دو تقسیم کے تحت تقریباً 11 قسمیں بیان کی گئی. پہلی تقسیم تھی صحیح، پہلی تقسیم کے تحت 4 قسمیں تھی: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ. اس کے بعد دوسری تقسیم کے تحت 7 قسمیں بیان کی گئی، جس میں محکم، مختلف الحدیث، راجح، مرجوح، ناسخ، منسوخ اور متوقف بھی ہے. اب یہاں سے حدیث مردود کا بیان شروع ہو رہا ہے. اور اقسام کا خلاصہ ملاحظہ فرما لیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، چھوٹی والی کتاب میں جس کی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے. ایڈمن صاحب اس کا جو ہے اس کے صفحے کا فوٹو کھینچ کر اسکرین پر کیسے لگا دیتے ہیں وہ لگ جائے گا، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اسباب رد 2 ہیں، یعنی حدیث کے مردود ہونے کے جو اسباب ہیں وہ 2 ہے. ایک ہے سقط فی الاسناد اور ایک ہے طعن فی الراوی. سقط فی الاسناد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سقط ظاہر اور ایک ہے سقط خفی. سقط ظاہر کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 حدیث معلق، نمبر 2 مرسل، نمبر 3 معضل، نمبر 4 منقطع. سقط خفی کے اعتبار سے 2 قسمیں بنتی ہیں، مرسل خفی اور مدلس. پھر مدلس کی بہت ساری قسمیں بنتی ہیں. اس کے بعد طعن فی الراوی کی 2 قسمیں ہیں. ایک طعن کا تعلق راوی کی عدالت سے ہوتا ہے جس کو ما يتعلق بالعدالہ کہا جاتا ہے، اور ایک طعن کا تعلق حدیث راوی کے ضبط سے ہوتا ہے جس کو ما يتعلق بالضبط کہا جاتا ہے. ما يتعلق بالعدالہ کے اعتبار سے مردود کی جو اقسام وجود پذیر ہوتی ہیں وہ 3 ہیں: موضوع، متروک اور مبہم. اسی طریقے سے ما يتعلق بالضبط کے اعتبار سے حدیث کی تقریباً 9 قسمیں بنتی ہیں. ان میں محرف ہے، مصحف ہے، معلل ہے، منکر ہے، شاذ ہے، مقلوب ہے، مزید فی متصل الاسانید ہیں. یہ ساری قسمیں مردود کی ہیں. اب یہاں سے تفصیل کے ساتھ سقط ظاہر کی پہلی 4 قسموں کا بیان ہوگا، اس کے بعد سقط خفی، اس کے بعد پھر عدالت سے متعلق جو قسم ان کا بیان ہوگا. نخبہ کے اندر یہی ترتیب ملحوظ ہے. آگے آپ ملاحظہ فرمائیں: والسقط اما يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف او من آخره اي الاسناد بعد التابعی او غیر ذلك. سقط یا تو سند کے شروع میں یعنی مصنف کے تصرف سے، یا سند کے آخر سے، یا تابعی کے بعد، یا اس کے علاوہ سقط ہو. سقط کا مطلب ہوتا ہے حذف راوی، راوی کا سند سے حذف کر دیا جانا، یہ سقط کہلاتا ہے. اب یہاں پر آگے حدیث معلق کی تعریف کی جا رہی ہے. المعلق سواء كان الساقط واحدا او اکثر ام اکثر وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه 2 فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف في مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. تو پہلی قسم معلق ہے، برابر ہے کہ ساقط ہونے والا ایک ہو یا ایک سے زائد. وبینہ اور اس کے درمیان، ومعضل الآتی ذکرہ اور معضل کے درمیان جس کی تعریف، جس کا ذکر بھی آ رہا ہے، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. فمن حیث تعریف المعضل، معضل کی تعریف کی حیثیت سے، اس حیثیت سے کہ وہاں معضل سے ساقط ہو جاتے ہیں 2 راوی یا 2 سے زائد، جمع ہو جائے گی معضل معلق کی بعض صورتوں کے ساتھ
ومن حیث تقید المعلق، اور معلق کو اس قید کے ساتھ قید کرنے کی وجہ سے کہ مصنف کا تصرف ہوتا ہے مبادئ سند سے، جدا ہو جائے گی اس سے، اس لیے کہ یہ اس سے عام ہے۔ دراصل یہاں پر صاحب کتاب نے معلق کی تعریف کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ معلق اس کو کہیں گے، اس حدیث کو کہیں گے جس کے سند کے آغاز سند سے ایک راوی یا ایک سے زائد حذف ہو گیا ہو، یعنی آغاز سند سے حذف ہونے کا نام معلق ہے۔ آغاز سند کا مطلب یہ ہے مصنف کی جانب سے جو سند شروع ہوگی، یہاں سے حذف ہونے کا نام معلق ہے، ایک ہو یا ایک سے زائد۔ انہوں نے بیچ میں معضل کی تعریف بھی کنایتاً کر دی ہے، اور معضل اور معلق کے درمیان نسبت بھی بیان کر دی ہے۔ معضل اور معلق کے درمیان عموم خصوص میں وجین کی نسبت ہے، اور عموم خصوص میں وجین جہاں یہ نسبت پائی جاتی ہے وہاں 3 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع، 2 مادہ افتراق ہوتے ہیں۔ ایک مادہ اجتماع کا مطلب ہے کہ کچھ جگہوں پر یہ دونوں جمع ہو جائیں گے، اور کچھ جگہوں پر کیا ہو جائیں گے، صرف یہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ تو ان کی آپ اس کو ذرا مثال سے سمجھ لیں کہ ایک حدیث ہے، اس کی سند ہے، اس کی سند کے شروع میں سے 2 راوی حذف ہو گئے، 2 راوی حذف ہو گئے، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس پر معلق کی تعریف صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ شروع سند سے راوی حذف ہے۔ اب یہاں پر معضل کی بھی تعریف صادق آ رہی ہے۔ معضل کہتے ہیں کہ وہ حدیث جس کی سند سے 2 راوی لگاتار حذف ہو گئے ہوں، آخر سے ہو جائے، شروع سے ہو جائے، بیچ سے ہو جائے، یہ قید نہیں ہے، بس 2 راوی لگاتار حذف ہو جائے۔ اب اس والی سند میں شروع سند سے 2 راوی لگاتار حذف ہو گئے ہیں، تو اس پر یہ معضل کی تعریف بھی صادق آ جائے گی، اس اعتبار سے دونوں جمع ہو گئے۔ اب اگر ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کی سند سے صرف ایک راوی شروع سے حذف ہوا ہے، تو وہاں پر معلق کی تعریف تو صادق آ جائے گی، معضل کی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر سند کے آخر سے یا سند کے بیچ میں 2 راوی حذف ہو جائے، تو وہاں پر لگاتار 2 راوی حذف ہو جائے، توالی کی شرط ہے، تو لگاتار اگر 2 راوی حذف ہو جائے تو اس پر معضل کی تعریف تو صادق آ جائے گی، لیکن معلق کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ تو ایک یہ 2 مادہ افتراق ہو گیا اور ایک مادہ اجتماع ہو گیا۔ اب آگے معضل کی صورتوں کو معلق کی صورتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ معلق کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور کتابوں میں مذکور ہے۔ وَمِن صُوَرِ الْمُعَلَّقِ أَن يُحْذَفَ جَمِيعُ السَّنَدِ وَيُقَالَ، اور معلق کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ حذف کر دی جائے پوری سند اور کہا جائے، مثال کے طور پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا جائے۔ وَمِنْهَا، اور معلق کی صورتوں میں سے یہ ہے أَن يَحْذِفَ إِلَّا الصَّحَابِيَّ، کہ حذف کرے مگر صحابی کو نہ کرے حذف، اور إِلَّا التَّابِعِيَّ وَالصَّحَابِيَّ مَعًا، یعنی حذف کر دے پوری سند اور حذف نہ کرے تابعی اور صحابی کو۔ وَمِنْهَا، اس کی کیا مثال ہے کہ صرف صحابی کو رکھے اور پوری سند کو حذف کر دے، جیسے کوئی یہ کہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی معلق کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت انہوں نے یہ بتلائی ہے کہ تابعی کو اور صحابی کو ذکر کرے، پوری سند حذف کر دے، جیسے عن علقمۃ یا عن عبداللہ بن دینار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی کو بھی ذکر کرے اور تابعی کو بھی، لیکن اور پوری سند کو حذف کر دے، یہ بھی معلق کی ایک صورت ہے۔ پھر تیسری صورت یہ بیان کی ہے وَمِنْهَا أَن يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَهُ وَيُضِيفَهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، اور اس میں ایک یہ کہ حذف کر دے اس شخص کو جو اس کے سامنے حدیث بیان کرے، یعنی اپنے استاد کو، اور منسوب کر دے اس حدیث کو اس کی طرف جو ان سے اوپر ہے، یعنی استاد کے استاد شیخ الشیوخ کی طرف منسوب کر دے۔ فَإِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهُ شَيْخًا لِذَلِكَ الْمُصَنِّفِ، پس اگر وہ شخص جو کہ اس سے اوپر ہے اس مصنف کا شیخ ہے، اور اس شخص کے وہ شخص جو کہ اس کے اوپر اس مصنف کا شیخ ہے، تو اس میں اختلاف ہے کہ اس کا نام تعلیق رکھا جائے گا یا نہیں۔ والصحیح فی ھذا التفصیل، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ فإن عرف بالنص او الاستقراء، پس اگر معلوم ہو جائے نص یا استقراء سے ان فاعل ذلک، کہ ایسا کرنے والا، یعنی اپنے شیخ کو حذف کر کے اپنے شیخ کے شیخ کی طرح منسوب کرنے والا اگر معلوم ہو جائے کہ مدلس ہے، فقضی بہ، تو تدلیس کا حکم لگایا جائے گا، ورنہ تعلیق، یعنی اپنے سے اوپر راوی کو، یعنی استاد کو حذف کر دے، استاد کو حذف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جو منسوب کر دے استاد کے استاد کی طرف، تو یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ تعلیق ہے یا نہیں ہے۔
تو یہ دیکھا جائے گا کہ تعلیق کرنے والا کیسا ہے، وہ کام کرنے والا کیسا ہے۔ اگر وہ مدلس نہیں ہے، مدلس کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آ جائے گی، اگر وہ مدلس نہیں ہے تو اسے تو تعلیق کہہ دیا جائے گا، اور اگر مدلس ہے تو پھر اس کو تعلیق نہیں کہا جائے گا۔ یہاں تک تعلیق کی صورتوں کا بیان ہوا ہے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ تعلیق کا حکم کیا ہے، اس لیے کہ تعلیق تو بہت ساری کتابوں، تعلیقات بخاری ہے، بہت ساری قسموں میں ہے، تو یہاں سے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيقُ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ وَقَدْ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ بِأَنْ يَجِيءَ مُسَمًّى مِنْ وَجْهٍ آخَرٍ۔ اور صرف ذکر کیا گیا تعلیق کو مردود کی قسم میں راوی محذوف کے حال سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، اور کبھی کبھی اس کے صحیح ہونے کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے اگر مشہور ہو وہ حدیث اس طور پر کہ آئے وہ متعین ہو کر کسی دوسری سند سے۔ دیکھیے اصل میں راوی کا جب حال معلوم نہ ہو تو ظاہر ہے تعلیق کی وجہ سے راوی محذوف ہوتا ہے، اور راوی کے محذوف ہونے کی وجہ سے اس کے احوال جو ہے وہ احوال مجہول ہو جاتے ہیں، اور راوی مجہول کی روایت مقبول نہیں ہوتی ہے، وہ مردود ہوتی ہے، لہذا تعلیق والی روایت مردود ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار تعلیقات کو بھی صحیح کا درجہ دیا جاتا ہے، ہاں اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ حدیث کسی اور سند سے بھی مشہور و معروف ہو، تو وہ تعلیق کردہ حدیث مقبول ہو جائے گی۔ اصل میں یہاں پر ایک مسئلہ بیچ میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ فَإِنْ قَالَ جَمِيعُ مَنْ أَحْذِفُهُ ثِقَاتٌ حَدِيثُ مَسْأَلَةُ التَّعْدِيلِ عَلَى الْإِبْهَامِ وَعِنْدَ الْجَمْهُورِ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يُسَمِّيَ۔ پس اگر وہ یہ کہے کہ وہ تمام راوی جن کو میں حذف کرتا ہوں ثقات ہیں، تو یہ مسئلہ تعدیل علی الابہام ہے، تعدیل مبہم کا مسئلہ ہے، اور جمہور کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ متعین کر دے۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیے، اس کو اس طور پر سمجھیے کہ ابھی یہاں واضح طور پہ یہ بتلا دیا گیا کہ تعلیق کے اندر چونکہ راوی محذوف کا حال مجہول ہوتا ہے، اس لیے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص راوی محذوف کے بارے میں صراحتاً کہہ دے، صراحتاً اس کو ثقہ قرار دے دے، یہ کہہ دے اخبرنی الشیخ، اخبرنی الثقہ، وضاحت کر دے، تو کیا ایسے راوی کی تعلیق قابل قبول ہوگی؟ تو ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ یہ مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے تعدیل مبہم کا مسئلہ ہے۔ تعدیل مبہم کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کوئی کسی راوی کو مبہم طور پر ذکر کرے، وہاں بھی یہی کہے وہ اخبرنی الثقہ، راوی کا نام نہ لے۔ تعدیل مبہم کو وہ عادل قرار دے رہا، اخبرنی الثقہ کہہ کر کے مبہم راوی کو عادل قرار دے رہا ہے، تو وہاں پر بھی جمہور کا مسلک یہی ہے کہ اس راوی مبہم کی حدیث مقبول نہیں ہوگی، مردود ہوگی، تا آ کے وہ اس کو متعین کر دے۔ قال ابن الصلاح هنا ان وقع الحذف في كتاب التزم صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح۔ لیکن ابن صلاح نے یہاں یہ کہا ہے کہ اگر حذف واقع ہو ایسی کتاب میں جس کی صحت کا التزام کیا گیا ہے، جیسے بخاری ہے، تو وہ حدیث جس کو اس میں بخاری میں لائے وہ یقین کے ساتھ صیغہ جزم کے ساتھ، تو یہ اس بات پر دلالت ہوگی کہ اس کی سند ثابت ہے ان کے نزدیک، اور صرف حذف کیا گیا ہے مقاصد میں سے کسی مقصد کی وجہ سے، اور وہ حدیث جس کو بخاری میں لائے وہ بغیر جزم کے، بغیر یقین کے، تو اس میں شک ہے، اس میں کلام ہے، اور تحقیق کے میں نے اس کی مثالیں ذکر کی ہے نکت علی ابن الصلاح میں۔ یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر اصل میں تعلیق بہرحال مردود ہے، جمہور کے نزدیک تعلیقات مردود ہیں، لیکن یہاں پر ابن حجر عسقلانی نے ابن صلاح کا قول نقل کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ابن صلاح یہ کہتے ہیں کہ ہر تعلیق مردود نہیں ہے۔ ہاں، ہر تعلیق مردود نہیں ہے، کیونکہ اگر تعلیق ایسی کتاب میں ہو جس کی صحت کے بارے میں لوگوں میں اتفاق ہے، اس کی صحت کا التزام کیا، جیسے بخاری ہے، تو یہاں پر اگر وہ بخاری تعلیق کرتے ہیں، جیسا کہ تعلیقات بخاری مشہور ہے، بخاری تعلیق کرتے ہیں، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو بخاری جو وہاں پر صیغہ جزم و یقین کے ساتھ ذکر کریں، جیسے مثال کے طور پہ کہیں ذکر فلان، روا فلان،
یذکر فلان یروی فلان، صیغہ معروف صیغہ جزم و یقین کے ساتھ ذکر کریں تو ان کی تعلیق مقبول ہوگی۔ وہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیق کیوں مقبول ہوگی؟ تعلیق اس لیے مقبول ہوگی کہ ان کے پاس وہ سند موجود ہے، بس وہ ان کو حذف کر دے رہے ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا جب سند موجود ہے تو سند کو ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں، حذف کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی خاص مقصد کے تحت، جیسے اختصار ہے، تکرار نہ ہو جائے، ان اغراض کی وجہ سے، مقاصد کی وجہ سے سند کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تعلیق کرے صیغہ تمریز کے ساتھ، مثلا یہ کہے یذکر عن فلان، یروی عن فلان، روی عن فلان، ذکر، اس طرح اگر صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو یہاں پر یہ ابن صلاح یہ کہتے ہیں کہ اس میں تردد و شک ہے، اس میں کلام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی کتابوں میں تعلیقات ہیں وہ تعلیقات مردود ہیں، وہ تعلیقات مقبول نہیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جی مشکات کے اندر بھی تو سند ذکر نہیں کی گئی ہے۔ دیکھو مشکات کی جو تعلیقات ہیں وہاں پر یقیناً سند ذکر نہیں کی گئی ہے، لیکن وہ تعلیق نہیں ہے، وہ تجرید ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے صاحب مشکات نے وہاں پر طریقہ اختیار کیا ہے، وہ طریقہ اصول حدیث کی روشنی میں تعلیق نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ طریقہ اس میں تجرید کہلائے گا۔ صاحب مشکات نے وہاں پر تمام حدیث ہے اپنے طریق سے، اپنی سند سے ذکر نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے باحوالہ تمام احادیث کو دوسری کتابوں سے نقل کر دیا ہے، اور ان حدیثوں کی سندیں جہاں سے نقل کی گئی ہیں وہ حدیثیں ان کتابوں میں موجود ہے، لہذا اس کو تعلیق نہیں کہا جائے گا۔ اصول حدیث کی اصطلاح میں اس کو تجرید کہا جاتا ہے، اور ایسی احادیث کو اخبار مجردہ کہا جاتا ہے، ایسی احادیث کو اخبار مجردہ کہا جاتا ہے۔